دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا آخری دن، اور یقین کریں بہت ہی قبولیت والی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ یہ آخری موقع تو ہے، لیکن اگر آج آپ لوگوں نے صرف ان 2 الفاظوں کو پڑھ لیا تو یقین کریں پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور مال و دولت سب آپ کی جھولی میں آ جائے گا۔ آج اللہ پاک سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہو، جیسا بھی مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں۔ آج اگر اللہ رب العالمین سے کروڑوں بھی مانگو گے تو تمہارے نصیبوں کو بدل دیا جائے گا۔ اللہ والوں، یاسین قرآن پاک کی ایک نہایت عظیم و شان اور پرنور آیت ہے۔ یہ 2 الفاظ اپنے اندر وہ روحانی تاثیر رکھتے ہیں جو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین کے یہ 2 نورانی اور روحانی الفاظ اور یہ رب کا راز آیا ہے تو یقین کریں کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آج یاسین کا یہ نہایت عظیم و شان عمل دیکھیں، پوری سورت نہیں پڑھنی، یہ 2 الفاظ پڑھنے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوگی کہ شاید پوری سورت پڑھنی ہے۔ پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف 2 الفاظ پڑھنے ہیں، اور یہ 2 الفاظ اپنے اندر وہ روحانی تاثیر رکھتے ہیں جو آپ کی نسلوں کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو جائے تو پھر وہ ہماری پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں جہاں پر بھی حروف مقطعات آئے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے وہ راز ہیں جنہیں صرف وہی بہتر جانتا ہے۔ انہی میں سے ایک یاسین ہے جسے اہل دل اور بزرگان دین نے دل کا سکون، روح کی راحت اور رحمت الہی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یاسین کا ورد کرنا محض الفاظوں کا دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل قرآن کے دل کو پکارنا ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اور جب اللہ والوں اس کے آغاز کے یہ 2 نورانی روحانی الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں تو بندہ گویا اپنی روح کو قرآن کے دل سے جوڑ لیتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، اور اس کی اندر وہ ایمان کی طاقت پیدا کر دی جاتی ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یاسین کا ذکر مشکلات کو دور کرتا ہے، رزق میں کشادگی لاتا ہے، اور دل کو ایسا سکون دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ جب کوئی غم یا دکھ دل کو گھیر لے، جب کوئی مشکل راستہ روکی کھڑی ہو جائے تو ان 2 الفاظوں کو ایمان کے ساتھ پڑھنے سے اللہ اپنے خاص فضل کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لے کر آتا ہے، اور وہ رکاوٹیں جو انسان کو نظر نہیں آتی وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ یاسین دراصل دعا اور راز کا ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جو زبان سے نکلتے ہی دل پر اثر رکھتا ہے اور آپ کی ہر حاجت کو پوری کروا دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج کل جو زیادہ تر معاملات اور مسائل ہیں وہ ڈپریشن کے ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ڈپریشن اور یہ بلڈ پریشر یہ آج کل زیادہ چل رہا ہے، لیکن جب ان 2 الفاظوں کو پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو یقین کریں آپ کے اندر وہ نور داخل ہو جائے گا جس کے بعد آپ کی نسلوں کو سنوار دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ، آج کا یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، لازمی اس عمل کو کر کے دیکھیے گا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو اللہ والوں، آج لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ خود بھی پڑھے دیکھیں، آج ماہ شوال کی، ماہ شعبان المعظم کی یہ 24 تاریخ ہے اور آخری جمعہ ہے، آخری موقع ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ جب آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں تو کیوں نہ اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ تو لہٰذا آج اس عمل کو خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، افغانستان، دبئی، ملائیشیا، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس ملک سے بھی آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ والوں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 24 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو پھر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، پہلے اس بات کو سمجھیں کہ جمعۃ المبارک کا دن یہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو سونے کے قلم اور چاندی کے اوراق دے کر بھیجتے ہیں،
اور جو بندہ بھی مسجد جاتا ہے عبادت کرتا ہے ان کو پہلے لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی آپ لوگ گڈ بکس میں آ جائیں، یعنی کہ اللہ پاک کے بندے خاص بن جائے، وہ بندے بن جائے کہ آپ جب بھی دعا کریں اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے، تو اللہ والوں آج ماہ شعبان کی 24 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بالخصوص پڑھنا ہے۔ اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی انمول عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے اور یہ وہ نایاب طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے رب کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ اور آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے، اگر رب ابھی سے راضی ہو جائے گا تو رمضان کا مہینہ آپ کے لیے عید جیسا گزرے گا اور پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اس لیے اللہ والوں آپ اس عمل کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، بس اس بات کو ذہن نشین کر لے اور عمل کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی خاص مدد ہمیں حاصل ہو۔ تو اللہ والوں جلدی سے آئیں، چلتے ہیں اب اس عمل کی طرف، اس وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 24 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظریں بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن
کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مصیبت الگ ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت آپ لوگوں کو حاصل ہو تو کوشش کریں ایک مٹھی چینی یا چاول کے دانوں پر اس وظیفے کو پڑھیں۔ ایک مٹھی چینی لے لیں یا چاول کے دانے لے لیں، اور آپ لوگوں نے لازمی کہہ رہا ہوں، آپ نے پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اس پہ دم کر کے اس پانی کو آپ لوگوں نے بالخصوص پینا ہے، اور اس کو پینے سے آپ کو بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ میں اپنی روزانہ کی ویڈیوز میں اس کے فائدے بتا ہی رہا ہوتا ہوں، تو لہٰذا آپ لوگ بس ایک مٹھی چاول یا چینی اپنے سامنے رکھیں یا کالے چنے رکھ لیں، اور آپ نے ایک گلاس پانی اپنے سامنے رکھنا ہے اور اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے
बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बाना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या हैं। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाएं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है।
صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ رب العالمین کے 3 بہت ہی خاص نام ہیں، یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو۔ آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ رب العالمین کی رحم والی صفت کو ظاہر کرتا ہے، اور یا رحیمو بھی اللہ رب العالمین کے رحم کو لے کر آتا ہے، اور یا کریمو اللہ رب العالمین کی کرم نوازش کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج جو بندہ بھی یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے جو میرا بہن بھائی بھی پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین پورے سال کے دنوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ والوں، رزق تو رب کے سامنے کوئی شے نہیں، اللہ پاک اس کو رزق سے تو اتنا نوازے گا کہ وہ بانٹنے والا بن جائے گا۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے آخر میں ان 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان دونوں کو تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ایک تسبیح پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن آپ کی یہ چھوٹی سی محنت یقین کریں اتنے بڑے اجر و ثواب کا سبب بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مغفرت ہی کروا دے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی اس عمل کو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ پاک لازمی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آخر میں 100 بار یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اب عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دیکھیں دعا اچھے انداز سے مانگنی۔ پہلے تو پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ انشاءاللہ نظر بد، جادو، جنات، بیماریاں جو بھی ہیں وہ سب کی سب نیست و نابود ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور جو صدقے کے لیے چیزیں رکھی ہیں ان کو صدقہ کر دیں، کبوتروں کو ڈال دیں، پرندوں کو ڈال دیں، اس طریقے سے آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ ماہ شعبان کی 24 تاریخ ہے، آخری جمعہ ہے، مبارک دن ہے، خاص رات ہے، خاص دن ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، کامیابیاں ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں۔ تو اللہ والوں، سب چیزیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں، بس ہمیں مانگنا ہے۔ آج اللہ پاک کا دربار سجا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی من کی مرادیں پا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی ہو جائے تو پھر ہاتھوں کو بلند کریں اور مانگنا شروع کریں۔ رٹی رٹائی دعائیں مت مانگیے گا، آپ لوگ اپنی اس زبان میں مانگیے گا جس زبان میں آپ کے سمجھ میں آئے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اللہ والوں، لوگ بعض اوقات بس عربی کچھ آیتیں رٹ لیتے ہیں اور وہی بولتے رہتے ہیں، ان کو مطلب تک پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، مطلب تو پتہ ہونا کہ رب سے کیا بات کر رہے ہیں، تو پھر کیفیت کیسے بنے گی؟ جیسے اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہے تو میرے اندر کیفیت نہیں آئے گی، بس میں الفاظوں کو دہرا رہا ہوں۔ لیکن جب مجھے پتہ ہے کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا، تو اللہ والوں پھر اس میں کیفیت بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر تجسس آ جاتا ہے، توکل آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کے معنی پتہ ہونا آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔
اللہ پاک ماہ شعبان کی 24 تاریخ کو مجھے بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ رحمت فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔